پاکستان سے فضائی سفر کرنے والوں کے لیے بری خبر۔ ملک میں جیٹ فیول کی قیمت بڑھنے کے باعث ایئر لائنز نے کرایہ میں اضافہ کر دیا ہے۔ کراچی سے لاہور، اسلام آباد اور دیگر اسٹیشن کے لیے کرایہ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈومیسٹک پروازوں پر 2800 5,000 روپے فی ٹکٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ بین الاقوامی پروازوں کے لیے 10 سے 28,000 روپے تک اضافہ کیا گیا ہے۔ پاکستان سے مشرق وسطیٰ و ایشیائی ملکوں کے لیے 15,000 اور پاکستان سے ٹورنٹو مینچسٹر پروازوں پر 28,000 تک فی ٹکٹ اضافہ کیا گیا ہے۔ ٹورنٹو مینچسٹر کی اکانومی کلاس کا یک طرفہ کرایہ 2.5 لاکھ روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ چند دن قبل پاکستان میں طیاروں کے جیٹ فیول کی قیمت میں 154 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا۔ تو انتہائی اہم خبر ہے ان کے لیے، پاکستان سے فضائی سفر کرنے والوں کے لیے بری خبر ہے۔ ملک میں جیٹ فیول کی قیمت بڑھنے کے باعث ایئر لائنز نے کرایہ میں اضافہ کر دیا ہے۔ کراچی سے لاہور، اسلام آباد اور دیگر اسٹیشنز کے لیے کرایہ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈومیسٹک پروازوں پر 2800 سے 5,000 روپے فی ٹکٹ تک اضافہ کیا گیا ہے۔ دبئی میں نئی عمارتوں کے حفاظتی قانون کی منظوری دے دی گئی۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے قانون جاری کر دیا۔ عمارتوں کے حفاظتی قانون کے خلاف ورزی پر جرمانہ 2 ملین درہم تک ہوگا۔ عمارتوں میں حفاظتی معائنہ اور معیار کا تصدیقی سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا۔ نئے قانون کا مقصد رہائشیوں کی حفاظت یقینی بنانا اور حادثات میں کمی لانا ہے۔ بلدیہ دبئی عمارتوں کے معائنے اور حفاظتی ریکارڈ کی نگرانی کرے گا۔ وزیر داخلہ ضیاء النجار نے آئی جی سندھ اور میئر کراچی کے ہمراہ یوم علی کے موقع پر جلوس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ادارے الرٹ ہیں۔ جلوس کی گزرگاہوں پر اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ بھی کی جائے گی۔ سندھ بھر میں جو سیکیورٹی سنبھال رہی ہے پولیس اور رینجر، تقریباً 20,000 کے قریب جو ہے 22,000 کے قریب ہمارے پولیس کے جو بھی پرسنلز ہیں وہ ہوں گے سب ڈیوٹیوں پر۔ یہاں پر ہم نے کراچی میں 6,000 کے قریب جو ہے اور 7,000 جو ہیں ہم نے ٹروپس رکھے ہیں، اس میں رینجرز بھی ہیں اور ہمارے دوسرے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی یہاں پر کام کر رہے ہوں گے۔ کوشش یہ ہے کہ امن و امان سے اور بہتر طریقے سے یہ جو کل کے پروسیشنز ہیں اختتام پذیر ہوں۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں بھی موقف حضرات نے بڑی تعداد میں اعتکاف کا آغاز کیا۔ چیئرمین مرکزی رت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں تیسرے عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ مزید جانیں گے سماع کے نمائندے قاسم ارشد سے۔ جی قاسم بتائیے۔ جی بالکل، رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا آغاز ہو گیا ہے اور کس طرح اس کی برکتیں اور ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے سمیٹی جا سکتی ہیں، اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین مرکزی رت ہلال کمیٹی مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد۔ جی یہ بتائیں کس طرح رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی ساتھ اور برکتیں؟ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ یہ وہ عشرہ شروع ہو گیا ہے جو جہنم سے آزادی کا ہے، خلاصی کا ہے اور نجات کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عشرے کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں جو اعتکاف فرمایا اور وہ کس رات کو تلاش کیا جا رہا تھا، وہ لیلۃ القدر کی رات جو 1000 مہینوں سے اعلیٰ بالا ہے، بتایا گیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ معتکف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر آ گئے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول کرے۔ ایران کا جوابی وار، آپریشن وعدہ صادق کی 37ویں لہر، اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی بوچھار۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، خیر مشر میزائلوں کا بھی استعمال ہوا ہے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس سمیت مختلف شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی مسلسل نشانے پر ہیں۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارت خانے پر میزائل حملہ کیا گیا، آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی عرب نے سلطان ایئر بیس کی طرف آنے والے 6 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ڈرون حملے ناکام بنائے۔ ایرانی ڈرونز نے اردن اور کویت کو بھی ہٹ کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق جنگ شروع ہونے سے پہلے اب تک 150 امریکی فوجی زخمی ہو چکے ہیں، 8 شدید زخمی ہیں۔ امریکی سینٹ کام 8 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر چکا ہے۔ تیل کی سب سے بڑی عالمی گزرگاہ ابنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے امریکہ کی سرتور کوششیں جاری۔ امریکی سینٹ کام نے کارروائی کرتے ہوئے بارودی سرنگیں بچھانے والی 16 غیر فعال ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کو خبردار کیا ہے کہ
آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں لگائی ہیں تو ہٹا دے، ایسی کوئی حرکت کی تو شدید نتائج بھگتنے ہوں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے بھی سخت پیغام دیا، کہا ایران کو آبنائے ہرمز کو یرغمال بنانے نہیں دیں گے۔ ایران پر حملے کے اہداف حاصل نہ ہونے پر صدر ٹرمپ بوکھلا گئے۔ پے در پہ متضاد بیانات کے بعد حملے کی ذمہ داری بھی اپنے داماد سمیت 3 امریکی عہدیداروں پر ڈال دی۔ فلوریڈا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر اور پیٹ ہیگسیت کی گفتگو سے انہیں ایسا لگا کہ ایران امریکہ پر حملہ کرنے جا رہا ہے، اگر امریکہ حملہ نہ کرتا تو ایران کر دیتا۔ تازہ بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے خلاف جنگ ختم ہونے والی ہے۔ امریکی صدر نے تہران کے ساتھ بات چیت کا عندیہ بھی دیا۔ ہرمز بند رکھنے پر ایران کو پہلے سے 20 گنا زیادہ سخت جواب دینے کی بھی دھمکی دی ڈالی۔ امریکہ نے ایران کے زیر زمین میزائل سائٹس پر 2000 پاؤنڈ وزنی بم گرائے۔ صدر ٹرمپ کو یقین ہے جلد اہداف حاصل کر لیے جائیں گے۔ جب اہداف حاصل ہو جائیں گے تو تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوچ کی نیوز بریفنگ، کہا صدر ٹرمپ اور توانائی کی ٹیم عالمی منڈیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکی فوج ایران کی میزائل تنصیبات کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ کارروائیاں اس وقت تک اور اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار نہ ڈال دے۔ وائٹ ہاؤس ترجمان نے بتایا ہے کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں ابھی تک کسی جہاز کی مدد نہیں کی۔ صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز سے تیل کی آزادانہ ترسیل کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی شہریوں پر حملے جنگی جرم ہے۔ اقوام متحدہ ایران کے خلاف جاری جنگ رکوائے۔ ایرانی مندوب عامر سعید کا مطالبہ، کہا ایران اپنے عوام، سرزمین اور آزادی کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہریوں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب تک 6669 شہری مقامات اور 7943 گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ بمباری سے 32 طبی مراکز اور 65 تعلیمی اداروں پر بھی حملے کیے گئے۔ ہلال احمر کی 13 عمارتیں اور توانائی کی متعدد تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے۔ ایرانی مندوب کے مطابق فیول اسٹوریج تنصیبات پر حملے سے خطرناک زہریلی گیس فضا میں پھیل گئی۔ مہر آباد ایئرپورٹ پر بمباری سے متعدد سویلین طیارے تباہ ہوئے۔ ایرانی مندوب کے مطابق بیروت کے ہوٹل پر اسرائیلی حملے میں 4 ایرانی سفارتکار شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے حملوں کی مذمت کرے۔ ایرانی صحافی ڈٹ گیا۔ امریکی اور اسرائیلی بمباری کے دوران صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتا رہا۔ حملہ اس وقت کیا جب وہ نئے ایرانی سپریم لیڈر کے حق میں نکالی گئی ریلی کی کوریج کر رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام عرض می‌کنم خانم امامی، همه اکنون که من دارم با شما صحبت می‌کنم پدافند داره عمل می‌کنه و ما شاهد اجتماع حضور مردم هستیم در میدان انقلاب. ما نمی‌ترسیم، ما اینجاییم، ما اینجا هستیم، مردم اینجا هستن، حتی در مقابل پدافندها در برابر موشک‌ها ایستادن مردم۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال کے باعث پاکستان کو تیل کی خریداری اور شپنگ میں مشکلات کا سامنا۔ انڈسٹری ذرائع کا کہنا ہے عالمی شپنگ لائن سے جہازوں کی دستیابی کم ہے۔ تیل کی عالمی منڈی میں خریدار زیادہ ہیں، پریمیم بھی وصول کیا جا رہا ہے۔